नाज़रीन, यूरोप के रिच कंट्रीज ने इसराइल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो निकालना शुरू कर दी हैं। इसराइल की जो बड़ी कंपनीज हैं और इसराइल की जो डिफेंस कंपनीज हैं जो असलहा बनाती हैं और वो इस्तेमाल हो रहा है गजा में, उन कंपनी से भी वेस्टर्न वेल्दी कंट्रीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालना शुरू कर दी हैं। ये एक बड़ा धचका है इसराइल के लिए, क्योंकि यही वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर इसराइली कंपनीज और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जब वो खड़ी हुई है। इसके साथ जब वो ग्लोबल प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, तमाम बड़े जो दुनिया के कैपिटल्स हैं, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे वो पेरिस हो, आज इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के इन तमाम कैपिटल्स के अंदर फलस्तीन के लिए जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं। और वॉशिंगटन डीसी में तो ये भी हो रहा है कि जो अमेरिका के तमाम बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बाहर लोग जमा हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी कोई वर्थ और वैल्यू और क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं और नैरेटिव बनाते हैं, और ये पावरफुल मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारी पॉलिसी को, सारे नैरेटिव को, पब्लिक परसेप्शन को ये कंट्रोल करते हैं। आलमी जो मंजरनामा है उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसलिए ब्रिक्स भी अपना पैरेलल मीडिया लाना चाहती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। और जैसे जूलियन असांज ने कहा कि लास्ट 50 इयर्स के अंदर जितनी भी जंगें हुई हैं वो मीडिया लाइज ही का नतीजा है। तो इन बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर जब वो मुजाहरे हो रहे हैं और यूरोपियंस, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वो रफा पहुंचे हुए हैं। कोई इस्लामी मुल्क का इस सतह का ओहदेदार जो है वो रफा नहीं गया है, लेकिन यूरोपियंस जो हैं, वेस्टर्न जो हैं, उनके आला ऑफिशियल जो हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें प्रेसिडेंट्स भी शामिल हैं, वो रफा का दौरा कर रहे हैं। और नेतन्याहू की कॉल हुई है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और नेतन्याहू ने रोकने की कोशिश की ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को कि वो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज ना करे, बल्कि मजीद मिलिट्री सपोर्ट जो है वो इसराइल को दी जाए। लेकिन इससे ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया है। और इसराइल के अंदर नाज़रीन जो पैरालाइजिंग मूवमेंट है उसमें मजीद इजाफा जो है वो होने जा रहा है। तो ये तमाम ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज करते हैं एक बहुत बड़ी खबर से। बहुत आप कह लें कि फलस्तीन के लिए ये एक बड़ा सबूत है कि कैसे उनके लिए सपोर्ट बढ़ती चली जा रही है, और इसराइल के लिए जो सपोर्ट है वो कितनी तेजी के साथ डिक्लाइन में जा रही है। और ओवरऑल जो वेस्ट है वो एक निदामत में जा रहा है कि ये क्या हो रहा है कि दुनिया इसको रोकने में क्यों नाकाम है। चाहे वो शोबिस के लोग हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो यानी किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले हों, वो अब इसको बियर नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी जो सिंगर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, उन्हें क्वीन ऑफ पॉप कहा जाता है, पॉप म्यूजिक की मैडोना। ये मेगा स्टार है अमेरिका की, और दहाइयों तक इन्होंने अमेरिका की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके ऊपर रूल किया है, और यानी कि क्वीन ऑफ म्यूजिक जो है वो इनको खिताब दिया गया। बहुत बड़ा नाम है और पूरी दुनिया में यानी बहुत बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल, आपने इनका नाम सुना होगा। तो इन्होंने आज क्या कहा है, इन्होंने कहा है पोप को, जो कैथोलिक चर्च के जो मजहबी पेशवा हैं और सरबराह हैं, पोप को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो गजा जाएं और इमदादी सामान लेकर जाए, वो गजा का मुहासरा तोड़ें। और उन्होंने कहा कि इस प्लेनेट पर सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसका इजराइल कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर वो गजा की तरफ जाएंगे तो इजराइल उनको टच भी नहीं कर सकेगा और उनको रोक भी नहीं सकेगा, और उस शख्सियत का नाम है पोप। पोप जो है वो गजा तशरीफ ले जाएं और इमदादी सामान के साथ वहां पर जाएं और इस मुहासरे को जाकर तोड़ें। मैडोना अर्ज पोप टू सेव गाजा चिल्ड्रन बिफोर इट्स टू लेट। यानी कह कौन रहा है? मैडोना, जो बहुत बड़ा नाम, बहुत इन्फ्लुएंशियल, और जैसा कि इजराइल की लॉबी जो अमेरिका की, यूरोप की जो शोबिज इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत मुकम्मल कंट्रोल रखती है, जैसे सियासत में कंट्रोल रखती है वैसे ही वो शोबिज में भी कंट्रोल रखती है। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत का फलस्तीन के लिए इतनी बड़ी बात करना ये गैर मामूली है। मैडोना आस्क पोप लियो टू विजिट गाजा एंड सेव चिल्ड्रन। और ये जो पोप लियो हैं, जाहिर है कि ये अमेरिकन कार्डिनल थे और जो पोप मुंतखब हुए हैं, और ये तारीख के कैथोलिक की हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसके ये पहले ऐसे हैं कि जो अमेरिकन कार्डिनल हैं और वो पोप मुंतखब हुए हैं। पॉप स्टार मैडोना अर्ज पोप लियो टू प्लीज गो टू गाजा एंड ब्रिंग योर लाइट टू द चिल्ड्रन बिफोर इट्स टू लेट।
ایز اے مدر انہوں نے کہا کہ میں یہ بیئر نہیں کر سکتی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دا چلڈرن آف دا ورلڈ belong to everyone. غزہ کے جو بچے ہیں وہ سب کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر آتی ہے. You are the only one of us who cannot be denied entry. آپ ہی وہ ایک شخصیت ہیں. اگر آپ غزہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ بہت سارے امدادی جہاز گئے ہیں لیکن اسرائیل نے ان کو کیپچر کر لیا، تو میڈونا یہ کہہ رہی ہے کہ صرف آپ ہی وہ شخصیت ہے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. We need the humanitarian gates to be fully opened to save those innocent children. پوپ لیو جو ہے وہ انہوں نے بھی ریسنٹلی فلسطینیوں کے حق میں بات کی ہے، اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ میڈونا نے یہ پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ آج ان کے بیٹے روکو کی برتھ ڈے ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر جو ایک I feel the best gift I can give him as a mother. یعنی اصل میں ایک اور چیز ہے، دنیا بھر کے جو بچے ہیں وہ بھی تو ٹک ٹاک کے اوپر اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں بچوں کے ساتھ، تو دنیا کے بچوں کی بھی ایک بڑی ہمدردیاں ہیں غزہ کے بچوں کے ساتھ. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا انفلوئنس جو وہ پیرنٹس کے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو میڈونا کے جو بچے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کا اثر بھی میڈونا کے اوپر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو جو سب سے بڑا گفٹ ایز اے مدر دے سکتی ہوں is to ask everyone to do whatever they can do to help. میرا بیسٹ گفٹ اپنے بیٹے کو یہی ہے کہ میں دنیا بھر سے یہ اپیل کر رہی ہوں کہ وہ غزہ کے بچوں کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی غیر معمولی بات ہے. اسرائیل جو ہے نا بالکل اپنے آپ کو ایک ایسی صورتحال کی طرف دھکیل رہا ہے جہاں پر ایک سیٹلر کالونی جو ہے اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں. نیریٹو لیجیٹیمیسی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اسرائیل کی مثال کے اندر جو ہے وہ ویسٹ میں جو اس کی لیجیٹیمیسی ہے، ایسٹ میں تو نہیں ہے لیکن ویسٹ کے اندر جو اس کی لیجیٹیمیسی ہے وہ اس طرح سے چیلنج ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے لوگ، اتنے قداور، اب ان کے صرف انسٹاگرام کے اوپر جو فالوور ہیں وہ 20 ملین، چھوڑے اس بات کو، بہت بڑی شخصیت، یعنی ایک عہد ہے میڈونا، ایک عہد ہے. تو اگر وہ اس طرح سے بات کر رہی ہیں تو دیکھیں گے مطلب اسرائیل اپنے آپ کو ایک ایسی صورتحال کی طرف دھکیل رہا ہے جہاں پر وہ اپنے لیے ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ وہ اتنا لانگ ٹرم سروائیو نہیں کر سکتا ہے، وہ ایز اے اسٹیٹ بھی سروائیو نہیں کر سکے گا، جنگ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کے ساتھ ہیرڈز کی ہم نے ناظرین ایک ہیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کچھ دن پہلے، اب اس کو دوبارہ شیئر کر رہے ہیں. دا مومنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ جب ملک، کمپنیز اور انویسٹرز give up on business with Israel. اسرائیل کے ساتھ وہ بزنس، انویسٹمنٹس، تعلقات، اکنامک یہ سارا ختم کر دیں گے. وہ دن تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے. یہ ہیرڈز کی ہیڈ لائن ہم نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج اس کا عملی مظاہرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آج ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ جو ناروے ہے، ناروے جو ہے اس نے پریکٹیکلی بہت ساری کمپنی سے اپنی انویسٹمنٹس نکال لی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مزید کمپنی سے نکالتا چلا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے مزید خبر آئی کہ انہوں نے مزید کمپنی سے اپنی انویسٹمنٹ نکال. ناروے جو ہے ایک تو بہت بڑی اکانومی ہے، دوسرا ان کا ایک سوورن فنڈ ہے جو کہ $2 ٹریلین کا ہے. یہ جو سوورن فنڈ ہے یہ مختلف کمپنیز میں، مختلف فرمز میں، مختلف کنٹریز میں یہ انویسٹمنٹس کرتا ہے. $2 ٹریلین ان کے پاس ہیں جس کو وہ انویسٹ کرتے ہیں. اس انویسٹمنٹ سے ان کو پروفٹ آتا ہے. تو یہ جو $2 ٹریلین کا جو فنڈ ہے اس کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہے اسرائیلی کمپنیز کے اندر اور باقی اسرائیلی ڈیفرنٹ فرمز کے اندر، اسرائیلی ڈیفنس کمپنیز کے اندر اس کی بہت زیادہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں. تو اب وہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ناروے نے، اس فنڈ نے نکالنا جو ہے وہ شروع کر دی ہے گورنمنٹ کی ڈائریکشن کے اوپر. CEO of Norway Wealth Fund confirms Israel divestment eyes more cuts. کچھ کا اعلان انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے کیا تھا، کچھ مزید کمپنیز کا ابھی انہوں نے کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا مزید کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ایک پروسیس بھی ہے تو اس پروسیس کو بھی ٹائم لگ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تقریباً تمام جو کمپنیز ہیں اس سے اپنے فنڈز نکالنے جا رہے ہیں، اور یہ بلینز آف ڈالرز ہیں، اور بہت ساری اسرائیلی کمپنیز کا تو دیوالیہ ہونے والا ہے کیونکہ وہ ساری چل ہی اس بڑے فنڈ کے اوپر رہی ہیں. نارویز بگیسٹ پینشن فنڈ ایکسکلوڈ اسرائیلی
اسرائیلی ڈرون سپلائر. اب مثال کے طور پہ یہ ایک بڑی کمپنی ہے جو ڈرون سپلائی کرتی ہے, یہ اسرائیلی فرم ہے اور یہ ڈرون بناتی ہے, نیکسٹ وین اس کا نام ہے, اور یہ وہ ڈرونز ہیں جو غزہ میں اسرائیل استعمال کر رہا ہے. اس کے اندر $115 ملین 115 ملین ڈالرز کی صرف ایک کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ ہے, وہ انہوں نے اس کمپنی سے جب نکال لی ہے. اسی طرح انہوں نے ایک یو ایس بلڈوزر میکر کیٹرپلر, یہ اس کا نام ہے کمپنی کا, اس میں سے بھی انہوں نے انویسٹمنٹ نکال لیا ہے. یہ امریکن کمپنی, لیکن اس میں سے بھی نکال لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو بلڈوزرز ہیں, جو اس کا بنایا ایکوپمنٹ ہے, وہ غزہ میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو ساری رپورٹس آ رہی ہیں, اس سے ناظرین یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی سیٹلر کالونی ہے, اس کو چلانے کے لیے پورا ویسٹ, اس کی پوری ملٹری, اس کی پوری اکانومی, اس کی تمام کمپنیز, اس کی تمام ٹیکنالوجیز, وہ ساری کی ساری یعنی اس کو تھامے ہوئے کھڑی ہیں. اسرائیل خود تو کچھ ہے ہی نہیں نا. یہ بات تو اب ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی ایک ایک کمپنی جس کو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں, ایک ایک چیز میں آگے پیچھے, کھانے پینے کی چیزیں اور بہت ساری ٹیکنالوجی کی چیزیں, یعنی ایک ایک نام آپ لیں, وہ وہاں ان سب کی فنڈنگ ہے, ان سب کی سپورٹ ہے. تو اس طرح سے اسرائیل اتنی بڑی اکانومی ہے, اس طرح سے اسرائیل ایک سیٹلر کالونی ہے, تو وہ ایک ایک بنیاد جو ہے وہ ہلتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھنا, صرف ایک کمپنی سے انہوں نے $115 ملین نکال لیے ہیں, اور نارویز ویلتھ فنڈ کنفرمز کہ وہ ڈائیورسٹ کر رہا ہے ایک اور کمپنی سے جو اسرائیلی جیٹ انجن بناتی ہے. اس سے انہوں نے, اس کا نام ہے جی بیت شمیش انجن ہولڈنگ, یہ انجن پارٹس بناتی ہے فار اسرائیلی فائٹر جیٹس. وہ فائٹر جیٹس جو غزہ میں استعمال ہو رہے ہیں, اس سے بھی انہوں نے انویسٹمنٹ نکالنے کا اعلان کر دیا ہے. اور سی او یہ کہہ رہے ہیں کہ مور اسرائیلی جو کمپنیز ہیں اس میں سے ہم انویسٹمنٹس نکالنے جا رہے ہیں. وی ایکسپیکٹ مور withdrawals فرام دا اسرائیلی پورٹ فولیوز. ڈفرنٹ باقی فورمز جو ہیں, فرمز جو ہیں, کمپنیز آگے پیچھے, وہ سب میں سے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ جو وہ ناروے نے شائع کی ہے. ناروے نے یہ جنوری میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم انویسٹمنٹس نکال لیں گے اسرائیل سے. یہ اناؤنسمنٹ ان کی جو ہے وہ جنوری میں سامنے آئی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی بٹن تو ہے نہیں کہ آپ فوری نکال لیں گے, تو ایک پروسیس تھا. تو آج یعنی کہ ہم اگست کے اندر ہیں, تو جنوری میں یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی تھی کہ ہم یہ پیسہ نکال لیں گے. تو آج یعنی 8 مہینے انہوں نے اس کو پروسیس کیا ہے, پیسہ نکال لیں. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ جنوری سے انہوں نے جون تک کی ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ جنوری سے جون تک, ہم نے اناؤنسمنٹ تو جنوری میں کر دی تھی, لیکن جنوری سے جون تک ہمیں $68 بلین کا فائدہ ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اسرائیل سے انویسٹمنٹ نکالنے جا رہے ہیں. ہمیں اور زیادہ انویسٹمنٹ دنیا سے ملی ہیں. یہ ناروے نے رپورٹ جاری کی ہے. ناروے ویلتھ فنڈ پوسٹ $68 بلین پروفٹ ڈے آفٹر اسرائیلی ڈائیورسٹمنٹ اناؤنسمنٹ. یعنی جنوری میں اناؤنس کیا, اس کے بعد سے لے کر جون تک $68 بلین کا انہوں نے منافع کمایا, صرف اس اعلان کی وجہ سے کہ ہم اسرائیل سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب اوورال جو گلوبل انویسٹرز ہیں ان کی آپ ذرا ڈائریکشن دیکھیں. اس وقت کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا اسرائیل میں؟ تو سب سے بڑی بنیاد تو اکانومی ہے نا, اور وہ اکانومی خود اسرائیل کی نہیں ہے. وہ اکانومی تو یہ ہے نا کہ وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, وہ ان کو اسکالرشپس دیتے ہیں, وہ ان کے ساتھ سائنٹیفک تعاون کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ ملٹری ایڈ دیتے ہیں. ان کے لوگوں کو بہت ساری مراحت وہاں پر اس طرح سے حاصل ہیں جو یورپینز اور امریکنز کو بھی حاصل نہیں ہے, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں. تو انہوں نے یعنی اس کو کھڑا کیا ہوا ہے. تو وہ ساری بنیادیں جب وہ ہل رہی ہیں. اس کے ساتھ ناظرین پوری دنیا میں اس وقت بڑے پروٹیسٹ جو وہ دیکھے جا رہے ہیں, واشنگٹن میں دیکھے جا رہے ہیں. پھر میجر جو میڈیا آفیسز ہیں ان کے سامنے پروٹیسٹر جو ہے وہ آفیسز جو میجر یو ایس آؤٹ لیٹس ہیں میڈیا کے ان واشنگٹن ڈی سی, وہاں پر ہو رہے ہیں, جس میں جناب علی ویریس بڑی جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, جس میں NBC ہے, جس میں فاکس نیوز ہے, جس میں گارڈین ہے, اور باقی بہت سارے ہیں. ڈیمونسٹریٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کوریج ہے جینوسائیڈ کے اوپر has given Israel room to kill so many Palestinians and notably so many journalists. کہ انہوں نے جس طرح سے تروڑ مروڑ کر پیش کیا ہے, اور انہوں نے اسرائیل کے لیے ایک جواز بنائے رکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ لوگوں کو مارتا چلا جائے. اور یہ جو میڈیا کمپنیز ہیں یہ ہیلپ کر رہی ہیں اسرائیل کی ٹو مینوفیکچر پبلک کنسنٹ فار دا مرڈر آف دا جرنلسٹ اینڈ پیپل
बाय मैन्युफैक्चरिंग स्टोरीज। हर जगह पर वो एक अजब जवाब है वो घड़ लेते हैं। हर एक मामले में हॉस्पिटल्स पर हमला हुआ तो हमास के खाते डाल दिया। कल जर्नलिस्ट शहीद हुए तो उसको कहा कि हमास का कमांडर था। ये जो 22 महीनों से ऑन स्क्रीन है वो हमास का कमांडर था। तो मैन्युफैक्चर स्टोरीज के इजराइल नहीं, अगर तमाम ये मीडिया लिखना शुरू कर दे कि ये जेनोसाइड हो रही है, इजराइल मुझे बताएं 10 दिन नहीं निकाल सकता। तो ये वेस्टर्न मीडिया ही है जो इसको आगे बढ़ाने में मेजर उसका किरदार है। मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर द इजरायली गवर्नमेंट टू टारगेट एंड किल देम। वो अलग अलग एक्सक्यूजेस घड़ लेते हैं कि अच्छा अगर वहां पर हमला हुआ है तो इजराइल की ये मजबूरी है, अच्छा वहां पर हमला करना जरूरी था। कंटिन्यू टू जस्टिफाई द इलीगल डेथ्स, शूटिंग्स, बॉम्बिंग्स एंड मर्डरिंग जर्नलिस्ट which is a crime against humanity and a war crime. They are trying to disrupt the narratives that are being told on these programs. ये narratives को तरोड़ मरोड़ कर जब वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर, इजराइल की सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, हर चीज हमास के खाते में डाल। तो ये जो लेबनान में बॉम्बिंग है, जो शाम में है, जो हुतीस के खिलाफ है, जो ईरान के खिलाफ है। फिर आप देखिए प्रोटेस्ट इरप्ट अराउंड द वर्ल्ड ओवर इजराइल्स डेलिबरेट अटैक ऑन अल जजीरा स्टाफ। ये जो 5 जर्नलिस्ट शहीद हुए हैं, समझ लें कि गजा से जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी पिछले महीनों में, उस सब की वजह सिर्फ ये 5 जर्नलिस्ट थे, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ तो शहीद हो गए और बाकी जर्नलिस्ट जो गैर मुल्की थे वो निकल गए। तो जो भी विजुअल्स अभी तक आ रहे थे गजा से, वो सिर्फ ये 5 जर्नलिस्ट हैं जो वहां से भेज रहे थे। चाहे वो एड साइट्स के ऊपर हमले हों, एक एक चीज जो गजा से पिछले महीनों में सामने आई है वो इन जर्नलिस्ट ने भेजी है। तो इनको टारगेट करके बकायदा अटैक किया गया। और ट्यूनस वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं, बर्लिन के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, हेग जो नेदरलैंड का कैपिटल है वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन में मुजाहरे हो रहे हैं, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में मुजाहरे हो रहे हैं, और स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम वहां पर जो मुजाहरे अनस अल शरीफ के लिए हो रहे हैं। People around the world protest Israel's killing of Al Jazeera journalists. Around the world. Anas is a hero to Palestinians around the world. Israel killed Anas al-Sharif simply because he was a journalist. क्यों उनको असैसिनेट किया गया? वजह एक ही है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे, क्योंकि वो इसराइल के जो ब्रुटैलिटी है, इसराइल के जो क्राइम्स हैं वो दुनिया के सामने ला रहे थे, इसलिए उनको मारना जरूरी था। अब एक डॉक्टर्स हैं जो गजा में गई और उन्होंने आकर बताया है कि वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है। देयर इज अ नो वे टू डिस्क्राइब द हॉरर। जो वहां पर मसालिम हो रहे हैं, कोई तरीका ही नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि वहां पर हो क्या रहा है। कोई डिक्शनरी ऐसी नहीं है, कोई जज्बात ऐसे नहीं है कि उसको बयान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स के अंदर यह हालत है कि बच्चे वहां पर लाए जा रहे हैं जिनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, मिसिंग आर्म्स एंड लेग्स, उनके हाथ पांव नहीं है, और देयर इज नॉट इनफ पेन मेडिकेशन, पेन किलर वहां पर नहीं है। इसके अलावा दे आर नॉट स्क्रीमिंग अबाउट द पेन। लेकिन अगली हौलनाक बात सुनिए, बच्चे चिल्ला तो रहे हैं लेकिन दर्द की वजह से चिल्ला नहीं रहे। यानी उन पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं है, ऊपर से उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही, तो चिल्ला वो रहे हैं लेकिन पेन की वजह से नहीं चिल्ला रहे। फिर किस वजह से चिल्ला रहे हैं? दे आर स्क्रीमिंग आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। वो इस वजह से चिल्ला रहे हैं, बाजू कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, लेकिन चिल्ला इस वजह से रहेंगे आई एम हंग्री। यानी उन्होंने कहा कि कोई तरीका ही नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि वहां पर हो क्या रहा है। ना वो जज्बात बयान किए जा सकते हैं, ना वो डिक्शनरी है, ना वो अल्फाज हैं। ये तो ह्यूमैनिटी ने देखा ही नहीं है तो बयान कैसे करें? डिक्शनरी तो वही होती है ना जो वाकयात हुए हैं तो उसके मुताबिक अल्फाज जन्म लेते हैं। ये तो ना दुनिया ने देखा तो ना इसको बयान किया जा सकता है। भूखे बच्चे, एयर स्ट्राइक हुई, माजूर हो गए, पेन में है, इलाज नहीं है, और ऊपर से वो भूख की वजह से चला रहे हैं। और अगली बात सुनिए, जो डॉक्टर्स हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, who are trying to treat patients while hungry and exhausted, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी हंग्री हैं और एग्जॉस्टेड हैं। डॉक्टर्स भी भूखे हैं, फाका ज़्यादा है और एग्जॉस्टेड हैं। थोड़े से डॉक्टर्स और कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा कि वो कैसे करें, और जो सर्जरीज हो रही हैं, जो वहां पर ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एनेस्थीसिया के बगैर हो रहे हैं, फ्लोर पर, मतलब ना कोई मेडिसिन है ना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ये भी पार्ट ऑफ जेनोसाइड है
کہ جو زخمی ہوں گے وہ بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، تو وہ کیسے سروائیو؟ تو یہ پارٹ آف جو جینوسائیڈ۔ آئرلینڈ، نیوزی لینڈ، ان کے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ رفح پہنچ گئے ہیں، کال فار اینڈ ٹو اسرائیل ڈیلیبریٹ اسٹارویشن۔ نیوزی لینڈ کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، آئرلینڈ کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے ساتھ دیگر ہائی آفیشل جو ہیں وہ جناب پہنچے ہیں اور رفح پر، اور انہوں نے گلوبل ایکشن کی جب وہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم وٹنس کر رہے ہیں شاکنگ ریالٹی بیہائنڈ انفولڈنگ فیمن ان غازہ، اور گروپ آف فارمر ہیڈز آف دا اسٹیٹ اینڈ ہائی آفیشلز، انہوں نے پھر رفح کے ساتھ جو ریڈ کریسنٹ جو آرگنائزیشن ہے اس کے جو ویئر ہاؤس ہے اس کا بھی دورہ کیا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ میسو کوانٹیٹیز میں میڈیسن پڑی ہوئی ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، وہاں پر پڑا خراب ہو رہا ہے، لیکن اسرائیلی بلاکٹ کی وجہ سے دیوار کے صرف اس پار جب وہ ڈیلیور نہیں کیا جا پا رہا۔ پھر انہوں نے ایڈ ورکرز کے ساتھ بات کی، ایڈ ورکرز نے کہا کہ بہت سارے ٹرک جو ہے وہ جان بوجھ کر اسرائیل جو ہے وہ ان کو موڑ دیتا ہے اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتا کہ اس کو کیوں موڑا گیا ہے۔ اور پیلسٹینین ان غازہ جو ہے وہ انڈرگوئنگ آپریشنز وداؤٹ اینستھیزیا، جو آپریشن سے پہلے ایک بے ہوشی کی دوا دی جاتی ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے بغیر جو ہے وہ آپریشنز وہاں پر ہو رہے ہیں۔ پیرنٹس آر unable to feed themselves or their children، جو پیرنٹس ہیں وہ نہ ہی خود کھانا افورڈ کر پا رہے ہیں نہ ہی اپنے بچوں کو دے پا رہے ہیں۔ تو جو یہ ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے کہا لیڈرز مسٹ ناٹ لک اوے اینی لانگر، دے مسٹ ایکٹ ناؤ، اب اپنی آنکھیں اور کان بند کرنا آپ چھوڑ دیں اور عملی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو گریٹا تھنڈربرگ ہیں ایکٹیوسٹ پلان نیو ایڈ فلاٹیلا ٹو غازہ، انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور امدادی سامان کا جہاز جب لے کر جائیں گے۔ ادھر ٹرکی میں تیاری ہو رہی ہے، 40 ملکوں سے نمائندے جب اس میں شریک ہوں گے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے اسپین کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے تھے رفح کراسنگ پر، اور اب یہ ان کے باقی بڑے ہائی آفیشلز آئے ہیں اور ادھر سے امدادی سامان لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاز لے کر آئیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ 57 اسلامک کنٹریز میں کیا ایک بھی ہائی آفیشل نہیں ہے؟ کیا ایک بھی موجودہ فارن منسٹر، کیا ایک بھی فارمر پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس وہ رفح کا دورہ کر لیں یا وہاں سے امدادی جہاز ہے وہ لے کر غزہ کی طرف آئیں؟ ٹھیک ہے نا، کسی طرح کا تو پریشر ڈالیں۔ یعنی یہ عجب ایک المیہ ہے، اور اگر ہم نوٹ کریں تو جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں تصویر ہے کہ اسلامی دنیا اخلاقی اور سماجی اور اپنی ویلیوز کے حساب سے اور اپنی طاقت کے حساب سے کس گہرے گڑھے میں گر چکی ہے۔ یعنی ویسٹرن آفیشلز وہاں پر آ کر دورہ کر رہے ہیں، انہوں نے جا کر ملٹریلی سپورٹ تو کیا کرنا ہے، یہ ایک سمبولک سپورٹ بھی نہیں دے سکتے کہ وہاں سے امدادی جہاز لے کر جب وہ غزہ کی طرف آ جائیں۔ کیا کر لے گا اسرائیل؟ ان فارن منسٹرز کے اوپر بمبنگ کرے گا، یعنی یہ اتنی سمبولک سپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصل میں جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس بات کی تصویر ہے کہ اوورآل جو اسلامک ورلڈ ہے وہ اپنی جو پستی ہے کس حد تک اس گڑھے میں جو ہے وہ گر چکی ہے، تمام حوالوں سے، اپنی ویلیوز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے حوالے سے، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور اپنی طاقت کے حوالے سے، اپنی ڈگنیٹی کے حوالے سے، اپنی عظمت کے حوالے سے یہ ایک بڑے گہرے گڑھے میں گر چکی ہے۔ اور یہ اصل میں فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ تو پوری اسلامک ورلڈ کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فلسطینی تو صرف اس کو بھگت رہے ہیں اور براہ راست اس ظلم کا نشانہ ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کی نتنیاہو کے ساتھ کال ہوئی ہے اور نتنیاہو نے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ مزید ملٹری سپورٹ جو دی جائے، لیکن آسٹریلیا نے کہا کہ نہیں، ہم ریکگنائز کریں گے۔ اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو از ان ڈینائل آف وارز کانسیکوینسز، اور انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ نتنیاہو ان دا ڈینائل ہے کہ جو جنگ کے کانسیکوینسز آنے والے ہیں اسرائیل کے لیے اس میں وہ ڈینائل میں ہے، اور جو فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی نتنیاہو ڈینائل میں ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ یہ انہوں نے جب وہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ نتنیاہو نے مجھ سے کہا کہ نہیں، مزید ملٹری پریشر ہمیں ڈالنا ہوگا، مزید وہاں پر اٹیکس کرنے ہوں گے۔ تو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ بندہ جو 1 سال پہلے یہی بات کر رہا تھا آج بھی وہیں پر کھڑا ہوا ہے، تو اس کے نزدیک بس یہی ہے کہ فوج وہاں پر مزید بھیجی جائے، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسرائیلی اپوزیشن چیف بیکس کال فار جنرل اسٹرائک ان سپورٹ آف غازہ،
कैप्टिव्स, तो वहां पर अगले 72 घंटों के अंदर जो पैरालाइज मूवमेंट है वो अपने उरूज पर होगी, और वो कह रहे हैं कि हम पूरी इजरायली इकोनॉमी को शट डाउन कर देंगे, पैरालाइज कर देंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी तहरीक है, देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, लेकिन अगले 72 घंटों के अंदर ये अपने पीक के ऊपर पहुंच जाएगी। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।